میری دستک کے جواب میں جب فاخرہ نے دروازہ کھولا تھا تو میں نے اپنا مختصر سا تعارف اور آمد کا مقصد اس پر واضح کر دیا تھا۔ اس کی صدا کے جواب میں ماسٹر جی نے فوراً دونوں آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے سامنے موجود دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جلدی سے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ماسٹر صاحب، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح نہیں سنبھلی، میں چند باتیں کرنے آیا ہوں، ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ سہارا دے کر اسے لٹا دے، لیکن کانسٹیبل کی حرکت سے پہلے ہی فاخرہ یہ فریضہ انجام دے چکی تھی۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکلی اور اگلے ہی لمحے ایک کرسی لے کر واپس آ گئی۔ یقیناً یہ کرسی وہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ اس نے کرسی کو چارپائی کے نزدیک رکھ دیا۔ میں نے کرسی سنبھال لی۔ کانسٹیبل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران ماسٹر طیب علی کی بیوی ایک مرتبہ پھر کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے ماسٹر طیب کو دیکھا تو وہ نحیف اور معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوا، میں سخت شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، قیامت خیز بارش اور جہنم جیسے بخار نے مجھے آپ کی طرف جانے کا موقع نہیں دیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں تمہارے بارے میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں، میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے اور تمہاری بیوی نے مجھے بہت کچھ بتا دیا، اس لیے زیادہ ندامت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم تھانے میں نہیں آ سکے تو میں خود چل کر تمہارے پاس پہنچ گیا۔ اب بتاؤ تم کون سا انکشاف کرنے والے تھے؟ اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے میرے عقب میں کھڑے کانسٹیبل کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس کی موجودگی میں لب کشائی میں کوئی حرج یا قباحت محسوس کر رہا ہو۔ میں نے اس کا منشا سمجھتے ہوئے کانسٹیبل کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب ہم دونوں کے سوا اور اس کمرے میں کوئی موجود نہ رہا تو طیب علی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا تو الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے پیر دھنی شاہ کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس نے سر کو ہلکی سی اثباتی جنبش دی اور گمبھیر آواز میں بولا، دراصل اس کی طرف کسی کا دھیان جا ہی نہیں سکتا۔ کس طرف طیب علی؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ طیب علی کے انداز نے میرے رگو پے میں تجسس کے ایک طوفان کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کی بات سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ دھنی شاہ کے قاتل سے واقف ہے۔ اس احساس نے میرے دل و دماغ کو سنسنی کی لپیٹ میں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی اہم انکشاف کرنے والا تھا۔ میرے اضطراری سوال کے جواب میں اس نے دھیمے لہجے میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، میں ہدایتہ جولاہے کی بات کر رہا ہوں۔ ہدایتہ جولاہا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز خاصی بلند ہو گئی۔ وہ اسی دھیمی آواز میں مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ 27 جولائی یعنی پرسوں مجھے ساتھ والے پنڈ جانا پڑ گیا تھا۔ آج کل سکولوں میں موسم گرما کی چھٹیاں ہیں، اس لیے فرصت ہی فرصت ہے۔ میں نے جس پنڈ کا ذکر کیا ہے وہاں میرا ایک گہرا دوست رہتا ہے۔ واپسی میں مجھے کافی دیر ہو گئی۔ یوں سمجھیں کہ میں جب نواں کوٹ میں داخل ہوا تو رات اپنے جوبن پر تھی۔ میں نہر کا کنارہ پکڑ کر پیدل ہی اپنے دوست سے ملنے گیا تھا اور واپسی بھی نہر کے کنارے کنارے ہی ہوئی۔ پیر دھنی شاہ کا آستانہ تقریباً نہر کے کنارے پر واقع ہے اور یہ اتفاق ہے کہ مجھے اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے اس آستانے کے قریب سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر اسی نحیف آواز میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب میں آستانے کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے آستانے کے داخلی دروازے میں سے ہدایتے کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں آدھی رات کو اسے آستانے سے نکلتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے اسے آستانے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اس کی یہ حیرت خوف میں بدل گئی۔ مجھے شک ہوا کہ ہدایتہ جولاہے کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، تم اتنی رات کو کیا کرنے آئے تھے آستانے پر؟ اس نے تھوڑے تامل کے بعد جواب دیا، ماسٹر جی، دراصل میرے بیٹے فرید کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے سوچا پیر صاحب سے دعا کروا لوں۔ میں نے استفسار کیا، کیا دھنی شاہ نے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کر دی؟ اس نے بتایا، ہاں کر دی، شاہ جی سونے کے لیے تیار تھے، لیکن میری پریشانی کی خاطر وہ حجرے سے نکل آئے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دعا کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے صبح تک میرا فرید بھلا چنگا ہو جائے گا۔ پیر صاحب بڑی کرنی والے ہیں۔ ہدایتے کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کیا چھپا رہا ہے یہ فی الفور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس راز سے پردہ اٹھانے یا ہدایتہ کے جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے
آستانے کے اندر جا کر معلومات حاصل کرنا ضروری تھا، اور اس وقت میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بخار کے باعث ماسٹر طیب علی میں خاصی نقاہت سرایت کر چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کو سستانے کی خاطر متوقف ہوا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، گھر میں بیوی بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آستانے پر جا کر کسی قسم کی تحقیقی کارروائی میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا گھر آ گیا۔ اگلے روز دھنی شاہ کے قتل کی خبر عام ہوئی تو میں بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی آستانے پر پہنچ گیا۔ ہدایتہ جولاہا مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ دھنی شاہ کو پیش آنے والے واقعے میں ہدایتے کا ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ پھر میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بولتے بولتے ماسٹر طیب علی کی سانس پھولنے لگی تو وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمبی اور گہری سانسیں لینے لگا۔ اسی وقت فاخرہ ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ٹرے میں پانی کا جگ، ایک گلاس، چائے کی بھری ہوئی پیالی اور چائے کے ساتھ کھائے جانے والے چند لوازمات موجود تھے۔ اس نے دیوار کے قریب سے تپائی نما ایک چھوٹی سی میز اٹھا کر میرے قریب رکھی، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کو اس تپائی پر سجا دیا اور بڑے مہمان نواز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں اس وقت آپ کی باقاعدہ خاطر تواضع کا تو بندوبست نہیں کر سکتی، بس یہی روکھی سوکھی چائے ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا چائے بناتے وقت تم نے اس میں پانی اور دودھ نہیں ڈالا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی الجھن اور تذبذب میں بڑی معصومیت تھی۔ میں طیب علی کی قسمت پر رشک کرنے لگا، جسے ایسی خدمت گزار اور بھولی بھالی سی بیوی ملی تھی۔ وہ میرے سنجیدہ مذاق کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ حیرت بھرے لہجے میں بولی، پانی اور دودھ ڈالا ہے جی، ان کے بغیر بھلا چائے کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تو پھر تم اسے روکھی سوکھی چائے نہ کہو، یہ تو بڑی ہری بھری اور شاداب چائے ہے۔ بے اختیار وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں بڑا ترنم تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یک بیک جل ترنگ جل اٹھے ہوں۔ اس کی آواز بھی سریلی تھی اور رسیلی بھی۔ اگر میں شاعر ہوتا تو فاخرہ کی دلکش اور دل نشیں ہنسی پر پوری غزل کہہ ڈالتا، لیکن افسوس کہ میں شاعر تھا اور نہ ہی وہ ایسا موقع تھا کہ میں کسی بھی ہیلے بہانے سے فاخرہ کی تعریف میں چند کلمات ادا کروں۔ چنانچہ میں نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ فاخرہ کی ہنسی کی شیرینی اور آواز کی رنگینی کو اپنی سماعت میں ٹپکایا اور دوبارہ ماسٹر طیب علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی لمحے فاخرہ شرماتی لجاتی ہوئی کمرے سے رخصت ہو گئی۔ یہ ماننا پڑا کہ ایک خوش اتوار اور سبک رفتار عورت کسی بھی گھر کو نمونہ جنت بنا دیتی ہے۔ فاخرہ کا شمار بھی بڑے فخر سے ایسی عورتوں میں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے بندے، میں نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جب مجھ سے تمہاری ملاقات ہو ہی گئی تھی تو تم مجھے اسی وقت حقیقت سے آگاہ کر دیتے۔ اس راز کے انکشاف کے لیے تم نے رات کا وقت کیوں مانگ لیا تھا؟ اس کی ایک خاص وجہ تھی ملک صاحب، وہ بڑی رسانیت سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی سانس اب بڑے معتدل انداز میں چل رہی تھی۔ میرا شک ابھی تک پوری طرح یقین میں نہیں بدلا کہ ہدایتہ دھنی شاہ کے قتل میں ملوث ہے۔ میں پہلے اس سے مل کر چند ضروری باتیں کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بے قصور ہونے کی صورت میں وہ خواہ مخواہ تفتیش کا نشانہ بن جائے، لیکن اس بخار نامراد نے اس بری طرح مجھے اپنی گرفت میں جکڑا کہ ہدایتے سے ملنا تو درکنار، میں اپنے ہوش و حواس میں بھی نہ رہا۔ یہ ہے ساری کتھا۔ یہ کتھا اگر کل ہی میرے علم میں آ جاتی تو میں اب تک ہدایتہ جولاہے کی گردن دبوچ کر اس کی زبان سے سچ اگلوا چکا ہوتا۔ بہرحال میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر چائے کی خالی پیالی کو ٹرے میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ماسٹر جی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہدایت اللہ جولاہا اسی قصبے میں رہتا ہے۔ ہماری اگلی منزل ہدایت اللہ جولاہے کا گھر تھی، اور اس کے گھر کے سمت قدم اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں ماضی کا ایک باب کھل گیا تھا۔ ماضی قریب کے اس باب کے مطابق کچھ عرصہ پہلے وہ خود مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آئے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس سے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اب وقت آ گیا تھا کہ اسے اس سلوک کے بارے میں بتایا جاتا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے کاروباری۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل
کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جس طرح کوئی گوالا دودھ دھونے سے قبل گائے بھینس کو تیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب کسی مشتبہ یا مبینہ مجرم کو پوچھ گچھ کے لیے میرے سامنے لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ٹرائل روم میں اس پر تھوڑا سا کام کر لیا جاتا ہے۔ ہدایت اللہ جلاہے کو بھی اس کام سے گزارنے کے بعد مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ اس پر کی جانے والی محنت کے خاصے مفید اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اس وقت وہ بڑا بیبا بندہ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پہلو میں حوالدار دلدار علی بھی موجود تھا اور بڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا ادھر ہدایت نے میرے کسی سوال کا غلط یا نامناسب جواب دیا، ادھر حوالدار نے اس کا لہو پی لیا۔ میں نے روبدار آواز میں ہدایت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہدایت، مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تم ایک اہم بات پوچھنے میرے پاس آئے تھے اور میں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس وقت تمہیں کرسی پیش کر سکتا ہوں اور نہ ہی محبت سے بیٹھنے کو کہہ سکتا ہوں۔ مجھ سے کسی نرم رویے کی بھی تمہیں توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی کسی آؤ بھگت کی امید، کیونکہ تم نے ان تمام اسباب کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اگر تم خود گرفتاری پیش کرنے تھانے چلے آتے تو دوسری بات تھی۔ وہ گھگیا کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خدا را مجھ پر سختی نہ کریں اور میری بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ غلط فہمی کے گھوڑے، میں نے کرخت نگاہ سے اسے گھورا، تم وقوعہ کی رات بلکہ وقوعہ کے وقت مقتول کے آستانے پر کیا کرتے پھر رہے تھے؟ اب مجھے بھی تم اپنے بیٹے کی بیماری کی کہانی نہ سنانا۔ ہرگز نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، میں آپ کو کوئی ایسی ویسی کہانی نہیں سناؤں گا۔ میں تو آپ کے سامنے حقیقت کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، دھنی شاہ کا قتل میں نے نہیں کیا۔ میں تمہاری اس خالی خولی باتوں کا یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ مجھے قائل کرنے کے لیے تمہیں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون سی حقیقت مجھ پر آشکار کرنا چاہتے ہو؟ جواب دینے سے پہلے گردن موڑ کر اس نے حوالدار کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عزت اور بے عزتی والا معاملہ ہے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے لمحے بھر کو اس کی فرمائش پر غور کیا، پھر حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں ہدایت اللہ کی اس درخواست نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنا کوئی انتہائی ذاتی یا نجی معاملہ مجھ سے ڈسکس کرنے والا ہے۔ انسان اپنے اندر کی بات کہتے ہوئے ہی اتنا بے بس دکھائی دیتا ہے۔ جب صرف میں اور ہدایت اللہ ہی کمرے میں رہ گئے تو میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور جو بھی کہنا ہے مختصر اور مناسب الفاظ میں کہہ ڈالو۔ میں نے احتیاطاً مختصر سی شرط لگائی تھی، لیکن اس کا بیان طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ میں نے اسے روکنے اور ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے اندر کے زہریلے مادے کو بڑے اذیت ناک انداز میں اگل رہا تھا۔ یہ زہر فشانی اور یہ حقیقت بیانی اتنی دلچسپ اور عبرتناک تھی کہ میں پوری توجہ سے اسے سنتا چلا گیا۔ یہاں میں ہدایت اللہ کے بیان کے خلاصے کو اسی کی زبانی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے کردار سانس لے رہے ہیں۔ تھانے دار صاحب، وہ زخمی آواز میں مجھے بتا رہا تھا، پیر دھنی شاہ کسی شیطان سے کم نہیں تھا۔ جب اس کی حقیقت مجھ پر کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی سگی پوری طرح اس کے دام ہوس میں پھنس چکی تھی۔ میں اس معاملے میں سگی کو کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہوتا جیسے میں بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر دیا سلائی سے اٹکھیلیاں شروع کر دوں۔ کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ دھنی شاہ بڑے اثر و رسوخ والا تھا۔ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ کر دھتکار دیتے۔ اسی طرح سگی اور بھی شیرنی بن جاتی۔ وہ میرے ہاتھ سے تو نکل ہی چکی تھی، پھر اسے کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا اور یہ مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی تھی۔ پھر میں نے سوچا جب مرنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ کچھ کر کے عزت کی موت کو گلے سے لگایا جائے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا دھنی شاہ کی شیطانیت صرف سگی تک ہی محدود نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں کو پامال کر چکا تھا اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنی احمق اور بے وقوف عورتیں خوشی خوشی اس کی ہوس کی بھیٹ چڑھ جاتی۔ تو میں نے شیطان صفت شخص دھنی شاہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد ہی میں آپ سے ملنے تھانے آیا تھا اور آپ نے میرے ایک اہم سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیا تھا۔
میں نے سوچ لیا تھا دھنی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ کو اپنے قابل فخر کارنامے کے بارے میں بتا کر گرفتاری پیش کر دوں گا، پھر اللہ کو جو منظور۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ میں نے دھنی شاہ کے معمولات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتا چلا کہ حاجی گلزار ایک رات کے لیے آستانے سے باہر کہیں جا رہا ہے۔ میں نے اسی رات کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے منتخب کر لیا اور پھر وقوعہ کی رات میں دھنی شاہ کے آستانے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے بڑی احتیاط سے اس کے حجرے تک رسائی حاصل کر لی تو اچانک میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کوئی مجھ سے پہلے اس حجرے تک پہنچ چکا تھا۔ حجرے کے اندر سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے دو بھینسیں آپس میں بھیڑ گئے ہوں۔ اٹھا پٹخ کی یہ آوازیں بتاتی تھیں کہ اندر دو افراد بری طرح ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حجرے کا دروازہ بند تھا، لہٰذا میں جھانک کر اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بیٹھک کے ایک کونے میں خاموش کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اندر کیا ماجرا پیش آ رہا ہوگا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور اندر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کسی منہ زور بیل کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا، نبرد آزما دو افراد میں سے ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب یہ یقینی تھا کہ قاتل حجرے سے باہر آئے گا، لہٰذا مجھ سے سامنا لازمی تھا۔ میں نے کسی کی نظر میں نہ آنے کی خاطر خود کو ایک طرف تاریکی کی اوٹ میں چھپا لیا۔ اسی وقت حجرے کا دروازہ کھلا اور میں نے وہاں سے نمودار ہونے والے شخص کو فوراً پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، دھنی شاہ کا خدمت گزار حاجی گلزار تھا۔ کیا؟ میں ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ گلزار؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ حاجی گلزار اپنی ہی رو میں حجرے سے نکل گیا تو میں چند منٹ تک مبہوت اور خاموش اپنی پناہ گاہ میں کھڑا رہا۔ پھر میں نے حجرے کے اندر جا کر حالات کا جائزہ لیا اور پیر دھنی شاہ کو ذبح کیے ہوئے کسی بیل کی مانند حجرے کے فرش پر پڑے پایا۔ پھر میں وہاں ایک لمحہ نہیں رکا اور آستانے سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت ماسٹر طیب علی سے میرا سامنا ہوا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے دھنی شاہ کو قتل نہیں کیا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، میں بھی کتنا بد نصیب ہوں۔ جو سعادت میرے حصے میں آنی چاہیے تھی اس کا سہارا حاجی گلزار لے گیا۔ کاش میں پیر فرتوت سیاہ کرتوت دھنی شاہ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر سکتا۔ کاش۔ یہ ایک معمہ تھا کہ گلزار نے اپنے پیر و مرشد کو یوں بے دردی اور صفاکی سے کیوں ذبح کر ڈالا۔ اس حیران کن سوال کا جواب صرف اور صرف حاجی گلزار ہی دے سکتا تھا۔ میں نے ہدایت اللہ جولاہے کو اپنے گھر نہیں جانے دیا اور حاجی گلزار کو تھانے بلا لیا۔ حاجی کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے 2-4 سوالات کیے، پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، حاجی، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مقتول دھنی شاہ نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ اس نے میرے بدلے ہوئے انداز کو فوراً محسوس کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور ناگواریت کے ملے جلے تاثرات پیدا ہوئے۔ گستاخانہ لہجے میں کل رات بھی اس سے بات کر چکا تھا، لیکن اس وقت میرا سٹائل بڑا وکھری ٹائپ کا تھا۔ وہ میرے انداز کی تلخی کو پیتے ہوئے بولا، پیر صاحب نے مجھے موزہ کسووال جنوبی بھیجا تھا۔ کسووال میں شاہ صاحب کے ایک دوست سائیں کھچوپڑ والے رہتے ہیں۔ میں سائیں جی کو شاہ صاحب کی کچھ چیزیں دینے گیا تھا۔ سائیں کھچوپڑ والا، میں نے زیر لب دہرایا، پھر حاجی سے پوچھا، یہ تمہارے کسووال سائیں جی نے اپنے نام کے ساتھ کھچوپڑ یعنی کچھوا کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ کچھ مضحکہ خیز نہیں لگتا؟ اس کھچوپڑ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ جی، سائیں صاحب کے والد صاحب کھچوپڑوں کی ریس کے بہت شوقین تھے، اس نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، اس لیے کھچوپڑ کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اپنے سائیں جی بھی والد محترم کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اسی لیے سائیں کھچوپڑ والے کہلاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ کچھووں کی ریس کے بارے میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھ لیا، تم سائیں جی کو دھنی شاہ کی کون سی چیزیں دینے گئے تھے؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا، ایک تو تعویذوں والی کتاب تھی اور کچھ مخصوص قسم کے فلیتے تھے جو سائیں جی نے فرمائش کر کے شاہ صاحب سے بنوائے تھے۔ تمہاری باتوں سے تو اندازہ ہوتا ہے سائیں جی بھی کوئی پیر ٹائپ شے ہیں۔ جی ہاں، وہ کسووال کی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہارے بیان کے مطابق تم 27 جولائی کی صبح نواں کوٹ سے کسووال روانہ ہوئے تھے
اور تمہاری واپسی 28 جولائی کی رات کو ہوئی۔ اس کا مطلب ہے 27 اور 28 جولائی کی درمیانی شب، یعنی جب تمہارے مرشد کو بڑے بھیانک انداز میں قتل کیا گیا، تم یہاں سے 25 میل دور موضع کسووال جنوبی میں تھے۔ جی ہاں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے پوچھا، تم مذکورہ شب کسووال میں اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ جی، سائیں کھچوپڑ والے اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں۔ وہ کن آنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اگر وقوعہ کی رات واقعی تم کسووال میں تھے تو پھر لگتا ہے تمہارا ہمزاد آزاد ہو گیا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے میرا لہجہ خاصا زہریلا ہو گیا، کیونکہ اسی رات کے درمیانی حصے میں تم دھنی شاہ کے حجرے میں قبلہ بچے والی سرکار کے ساتھ ریسلنگ کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہو۔ جی، کیا مطلب؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس نے اپنے سامنے موت کو کھڑا دیکھ لیا ہو۔ میں نے کڑے انداز میں کہا، پاجی، اس بات کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پیر دھنی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا، تاہم مزاحمت جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں تو تم تو اس رات کسووال میں کچھووں کی ریس پر رقمیں لگا رہے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے دھنی شاہ کو قتل نہیں کیا، مگر اس کے فراری انداز سے بھانپ چکا تھا کہ میں نے اصل بندے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، لہٰذا میں اس کے کسی چکر میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے کھرے اور دو ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، وقوعہ کی رات تم نے مقتول کے ساتھ جو دھینگا مشتی کی تھی، اس کا ایک چشم دید گواہ میرے پاس موجود ہے، اور میں اس شہادت کو تمہارے خلاف عدالت میں پیش کروں گا، لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ نہایت ہی شرافت کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ وہ بل بلانے والے انداز میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ بالآخر مجبوراً مجھے اس پر سختی کرنا پڑی۔ میں نے اسے پہلے سے منتظر حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے صفاق الفاظ میں کہا، پاجی گلزار، یہ سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور تم تو بھوت بھی بڑی اونچی نسل کے ہو، اس لیے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے لاتوں کے علاوہ گھاتوں کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ جاؤ، حوالدار تمہیں اس سلسلے میں مایوس نہیں کرے گا۔ گلزار کو دلدار کے حوالے کر کے میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو گلزار کی طبیعت صاف ہو چکی تھی۔ رات بھر حوالدار دیگر عملے کے تعاون سے اسے بلیچ کرتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اقبال جرم کر کے خود کو موت سے زیادہ اذیت ناک زندگی سے بچا لیا تھا، اور اس کا یہ اقبال مبنی بر سچ تھا۔ گلزار نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ دھنی شاہ کا قتل اس نے سائیں کھچوپڑ والے کے ایما پر کیا تھا۔ سائیں بظاہر شاہ کی دوستی کا دم بھرتا تھا، لیکن اپنے دل میں وہ دھنی شاہ کے لیے بے پناہ نفرت اور عداوت رکھتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دھنی شاہ نے بڑی صفائی کے ساتھ سائیں کے عقیدت مندوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ سائیں کا نیٹ ورک تقریباً تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ سائیں اپنی بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف دھنی شاہ کو سمجھتا تھا، جس نے نہایت ہی بدماشی کے ساتھ اس کا کاروبار ہتھیا لیا تھا، لیکن سائیں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ دھنی شاہ کو اس سلسلے میں کھلم کھلا کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا۔ دھنی کی بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کا اسے بخوبی اندازہ تھا، چنانچہ اس نے خفیہ وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گلزار کا اکثر کسووال آنا جانا رہتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ پیار محبت سے اسے اپنی مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ اس پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے سائیں نے مزید یہ چال چلی کہ گلزار کو اپنی حسین و جمیل بیٹی رخسانہ کی جھلک بھی دکھا دی۔ جب اس نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو اس نے بڑے واضح الفاظ میں گلزار کو ایک پیشکش کر دی۔ سائیں کی خواہش کے مطابق اگر گلزار دھنی شاہ کو قتل کر دیتا تو وہ رخسانہ کی شادی اس سے کرنے کو تیار تھا، اور ساتھ ہی اس کے پیر آف نواں کوٹ بننے کی راہ بھی ہموار کرتا۔ گلزار جیسے کالے بھجنگ گینڈے کو رخسانہ جیسی گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی میں بڑی کشش نظر آئی۔ علاوہ ازیں وہ نواں کوٹ والے آستانے کا بے تاج بادشاہ بننے کے خواب بھی دیکھنے لگا۔ اس طرح سائیں کھچوپڑ والا گلزار کے ہاتھوں اپنے زور آور حریف کو قتل کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ حاجی گلزار نے زنانہ سلیپر اور چوڑیوں کے ٹکڑوں کا ایسا ٹچ لگایا تھا کہ کسی بھی تفتیشی ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو اس کی بدقسمتی کہ اسی رات ہدایت اللہ بھی ایسے ہی کسی مشن پر نکلا ہوا تھا۔
آئندہ روز میں ایک پولیس پارٹی کے ساتھ موزہ کسوال جنوبی پہنچا اور بڑی گرما گرمی کے بعد سائیں کھچوپڑ والے کو گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا۔ سائیں مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا، مگر گلزار کی صورت میں مجھے سائیں کے خلاف ایک ایسا مضبوط گواہ مل گیا تھا کہ میں نے بڑے کانٹے کا کیس بنا کر دونوں کو فٹ کر دیا۔ اس کیس میں خلاف معمول میں نے اپنی مرضی کا ایک فیصلہ بھی کیا، اور وہ یہ کہ ہدایت اللہ جولاہے کو میں نے مکھن کے بال کی طرح خاموشی سے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا۔ سائیں اور حاجی کے خلاف بنائے جانے والے کیس میں ہدایت اللہ کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ جب میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تو اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ واقعی مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہدایت اللہ، جس طرح خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینے والے قتل کے مجرم کے ساتھ ہم نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کو بھی رعایت دی جاتی ہے جو قانون کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے سچ بولے۔ تمہیں اسی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ سائیں، حاجی اور شاہ، وہ تو اپنے قرار واقعی انجام سے دوچار ہو گئے، لیکن یہ پہلے اور آخری پیشہ ور نہیں تھے۔ گاؤں دیہات ہو یا شہر، معاشرے کے ہر ذی شعور شخص کو اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پیشہ کار کاروباری شیطانی انداز میں اپنا دھندا چمکاتے رہیں گے۔ ایک صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایسے ناسوروں کا قلع کما کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کہنے اور پھر کرنے ہی سے یہ سب کچھ ہوگا، یہ یاد رکھیں۔